اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجه مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، اس 5 روزہ مجالس میں کوشش کروں گا اگر خداوند کریم کی عنایات شامل حال رہیں، اہل بیت علیہم السلام کا لطف شامل حال رہا، تو غیبت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کچھ مطالب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ معمولاً جب ہم امام کی غیبت کے عنوان سے گفتگو پڑھتے یا سنتے ہیں تو ایک خاص ٹپیکل ایک روایتی ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ امام کی ابتدائی ہسٹری تھوڑی سی بتا کر، تاریخ بتا کر کہ آپ کے والدین کون تھے، آپ کب پیدا ہوئے، چند ایک گفتگو آپ سے متعلق کرنے کے بعد پھر غیبت صغرا ہوئی، پھر غیبت کبریٰ ہوئی، اور پھر اس کے بعد علامات ظہور بیان کر دی جاتی ہیں۔ میں ان میں سے کوئی بھی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو بات پیش کرنی ہے ان 5 روزوں میں وہ کچھ سوال ہیں۔ میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام کو کس نوع کی غیبت درپیش ہے؟
ہم کس غیبت میں مبتلا ہیں، امام کس طرح کی غیبت میں ہیں؟ پس غیبت کی کچھ اقسام ہیں، ان میں سے کون سی غیبت ہے جو امام کو درپیش ہے؟ دوسرا سوال، آیا یہ غیبت ناگزیر تھی، انڈسپینسبل تھی؟ یعنی آیا کوئی اور چارہ نہیں تھا؟ آیا تقدیر الہی موقوف ہے اس کے اوپر، نظام الہی موقوف ہے کہ اگر یہ غیبت نہ ہوتی تو کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جاتا؟ اگر غیبت ناگزیر تصور کر لی جائے کہ بھئی غیبت تو مجبوری تھی، ایک طرح سے کہہ لیں ضروری تھی، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اس غیبت کا اتنا طولانی ہونا بھی ضروری تھا؟ 1200 سال ہو گئے امام کو غیبت میں۔ 1200 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا وقت ہے۔ اگر امام کی غیبت جلدی ختم ہو سکتی تھی یا ہے، تو سوال اب یہ ہے کہ امام کی غیبت اب تک کیوں ختم نہیں ہوئی؟ مشکل کہاں ہے؟ کیا 1200 سال میں بھی ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے، مشکل کہاں ہے، کیوں امام کا ظہور واقع نہیں ہو رہا؟ تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، ہم غور کیجئے گا، ایک سوال جو ہم 1200 سال سے کرتے آئے ہیں وہ کیا ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال پیش کروں کہ امام کا ظہور اب تک کیوں نہیں ہوا؟ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ ہم آج تک سوال کیا کرتے آئے ہیں؟ امام کا ظہور کب ہوگا، کب آئیں گے امام؟ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ امام اب تک کیوں نہیں آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ 1200 سال ایک بہت بڑا وقت ہوتا ہے، لہذا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی چیز سے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ امام اب تک کیوں نہیں آئے، اس سے مربوط ایک سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً میرے اندر امام کی طلب اور تڑپ موجود ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہا ہوں کہ ہاں بھائی مجھے امام کا انتظار ہے، میں امام کا منتظر ہوں، مجھے امام کی ضرورت ہے، لیکن یہ ساری باتیں میرے لیے کیا ہوں؟ ایک جھوٹی تسلی۔ حقیقتاً میں منتظر ہوں بھی یا نہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا یہیں پر اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ماہ مبارک کے رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں، میں حقیقی طلب اور حقیقی تڑپ کی ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور کوشش کروں گا میں کہ اگر اس مقام تک پہنچا تو آپ کے سامنے مطالب بھی پیش کروں گا تفصیل سے، لیکن یہ مثال میری آج سے ذہن میں رکھیے گا کہ حقیقی طلب ہوتی کیا ہے۔ آپ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد جب افطار ہوتا ہے تو اگر آپ پانی کے علاوہ کچھ بھی کوئی بھی لیکوڈ لے لیں، چائے پی لیں، شربت پی لیں، جوس پی لیں، لسی پی لیں، کچھ بھی پی لیں، لیکن جب تک آپ پانی نہیں پیتے آپ کے ذہن میں ایک بات باقی رہتی ہے کہ میں نے پانی نہیں پیا۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں امتحان کرنا، آج کر لیں، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے یہ قصد کریں کہ میں آج پانی نہیں پیوں گا۔ جیسے ہی آپ یہ نیت کریں گے کہ میں آج پانی نہیں پیوں گا، کئی مرتبہ آپ کو پیاس لگے گی، اور ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو خیال آئے گا کہ میں نے پانی نہیں پیا۔ رات کو سوتے وقت آپ کو پیاس لگے گی، خیال آئے گا میں نے پانی نہیں پیا۔ حتیٰ اگر آپ بغیر پانی پیے سو جائیں تو رات کو سوتے میں آپ کی آنکھ کھلے گی، آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی، جب تک آپ آدھا گلاس پانی نہیں پی لیں گے تب تک آپ کے اندر سے مسلسل ایک آواز آتی رہے گی، پانی نہیں پیا میں نے۔ پانی کی طلب، پیاس آپ کے اندر مسلسل آپ کو سونے نہیں دے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً میرے اندر امام کی طلب اور تڑپ اس آدھے گلاس پانی کے برابر ہے یا نہیں؟ کیا میں
جتنا بے چین اس آدھے گلاس پانی کے لیے ہو رہا ہوں کہ میرے اندر سے بار بار ایک آواز آ رہی ہے میں نے پانی نہیں پیا، وہ پیاس مجھے سوتے میں سے جگا رہی ہے کہ میں نے پانی نہیں پیا، کیا میں آج تک اپنے زمانے کے امام کے لیے اس طرح سے بے چین ہوا ہوں؟ کیا کبھی سوتے میں میری آنکھ کھلی ہے اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری زندگی میں میرا امام کم ہے؟ اب اگر یہ طلب میرے اندر نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ہمیں 1200 سال گزر گئے، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے دیتے ہم نے 1200 سال گزار دیے، کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ ہم حقیقت کا سامنا کریں؟ دیکھیے، اگر میرے اندر واقعاً امام کی حقیقی طلب نہیں ہے تو اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کی بجائے مجھے چاہیے کہ میں وہ راستہ تلاش کروں، وہ کام انجام دوں جو میرے اندر امام کی حقیقی طلب کو پیدا کرے، اس لیے کہ جب تک امام کی حقیقی طلب میرے اندر پیدا نہیں ہوگی میں کبھی بھی منتظر واقعی نہیں بن سکتا۔ لہذا ایک سوال ہے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کا جب انتظار، اب ایک مورد ہے غیبت کے کون سی غیبت ہے، کس نوع کی غیبت ہے، دوسری طرف انتظار کا بھی مسئلہ ہے، ہمیں کس نوع کا انتظار، تاکہ میں جب منتظر واقعی بن رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر انتظار کی حقیقی کیفیت پیدا ہو، تو مجھے کیسا انتظار کرنا ہے؟ یہ وہ چند سوالات ہیں کہ میں کوشش کروں گا ان ایام میں ان سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ ایک طالب علمانہ کوشش ہے، یہ وہ سارے سوال ہیں جو زندگی میں کبھی میرے لیے پیدا ہوئے، میں نے ان کو سوچا، ان کو سمجھا اور اپنے لیے حل کرنے کی کوشش کی، اور جو تحقیق اور جو کام میں اپنی زندگی میں کر سکا، درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے۔ لہذا ہمیں اب اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام کی غیبت کس نوع کی ہے، مجھے کیسا انتظار کرنا ہے، میرے اندر اب تک تڑپ پیدا اگر نہیں ہوئی تو میں امام کی حقیقی تڑپ اپنے اندر کیسے پیدا کروں۔ لہذا اب اسی ضمن میں ایک سوال اور اگر میں وہاں تک پہنچا تو اس کو بھی کروں گا حل، وہ یہ ہے کہ کیا واقعاً علامات ظہور ہمارے لیے بیان ہوئی ہیں؟ کیا واقعاً علامت کا تعلق ہم سے ہے؟ اس میں بھی تھوڑا سا اشارہ کروں گا پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ علامت کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ علامت کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ علامت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ کیا آپ نے کبھی، مثلا میں آپ کے گھر نہیں آیا اور اگر میں آج آپ کے گھر آنا چاہوں گا تو آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھائیں گے اور ساتھ ساتھ علامات بتائیں گے۔ مولانا مسجد سے نکل کے دائیں طرف جائیں، فلاں نمبر گلی میں دائیں طرف مڑیں، پھر ایک درخت آئے گا، اس سے گزر جائیں، پھر ایک فلاں چیز آئے گی، اس کے بعد یہ چیز آئے گی، یہ سب کچھ آپ مجھے بتائیں گے تاکہ ان علامات کو فالو کرتے ہوئے میں آپ کے گھر تک پہنچ جاؤں۔ اب جتنی دقیق اور جتنی صحیح علامات آپ مجھے دیں گے اتنی آسانی سے میں آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے خود اپنے گھر کے لیے کبھی علامات لگائی ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے گھر کے راستے کے لیے خود سوچا ہو کہ میں یہ چیز آئے گی تو اس کے بعد میرا گھر آئے گا، کہ اگر وہ چیز ذرا سی آگے پیچھے ہو گئی تو آپ اپنے گھر کے بجائے کسی اور کے گھر پہنچ جائیں؟ کیوں؟ آپ کا تعلق علامات سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ راستہ جاننے والے ہیں، آپ کو اپنی منزل کا راستہ معلوم ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو علامات کی ضرورت ہے،
یا ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے کہ جن کو راستہ معلوم ہے؟ لہذا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور پھر اگر موقع ملا تو عرض کروں گا کہ ان علامات کو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، یا ان علامات کے لیے ہم نے جو ذہن میں خاکے بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ علامات اسی طرح سے ہیں؟ یعنی مثلاً اب اس کی بھی ایک مثال دے دوں، یعنی مثلاً دجال کے لیے جو ہم منتظر ہیں کہ کوئی ایک بڑا سا آدمی ہوگا جس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی، وہ اپنے گدھے پر بیٹھ کر آئے گا، اس کے گدھے کے بالوں میں سے موسیقی نکلے گی، اس کے گدھے کا ایک قدم کئی میل کا ہوگا، تو کیا واقعاً کوئی ایسی چیز آئے گی؟ کیا ہمیں آج کے اس دور میں بھی یہی تصور رکھنا چاہیے؟ تو علامات کا مقصد کیا ہے، علامات کیسے بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگر خدا نے موقع دیا اور ان 5 دنوں میں یہاں تک پہنچ سکا تو یہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یا اللہ، بس اس کا مطلب آپ آمادہ ہیں۔ میں ایک بات البتہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے یہ بات مناسب نہیں لگتی، لیکن تھوڑی سی میری طبیعت ایسی ہے کہ نہ میں نعروں کا منتظر رہتا ہوں، نہ میں صلوات کا منتظر رہتا ہوں، اور نہ میں آپ کی واہ واہ مجھے چاہیے۔ جو چیز مجھے چاہیے وہ آپ کی توجہ اور آپ کی محبت ہے۔ کوشش کروں گا کہ یہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ابتدا آیت کا ایک ترجمہ اجمالی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور پھر ایک مقصد تک اگر پہنچ سکا، نہیں تو کل انشاءاللہ گفتگو کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ یاسین 9 نمبر آیت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے کی جانب، بین ایدی عربی میں کہتے ہیں ہاتھوں کے درمیان کی جگہ کو، ایدی جمع ہے ید کی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بین ایدی دونوں ہاتھوں کی جگہ۔ اب آپ غور کریں، دونوں ہاتھوں کے کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ آپ کا سامنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ لہذا عربی میں سامنے کے لیے ایک لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بینا ید، سامنے کے لیے۔ اردو میں بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی اپنی زبان میں ثقافتی طور پر یہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں۔ جب ہم کسی بچے کے لیے یا کسی جوان کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے سامنے بڑا ہوا ہے، تو ہم اردو میں کہتے ہیں بھئی یہ میرے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہے۔ اب ہاتھوں میں بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعاً ہاتھ میں بڑا ہوا ہے، مراد کیا؟ میرے سامنے بڑا ہوا ہے، میرے سامنے جوان ہوا۔ تو سامنے کے لیے عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ بینا ید۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے سامنے کے جانب ایک رکاوٹ قرار دی ہے۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے کی جانب بھی ہم نے ایک رکاوٹ کو قرار دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس کے بعد ہم نے انہیں ڈھانپ دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس اب انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ پروردگار تو کسی کو سامنے کی طرف سے بھی روک دے، رکاوٹ کھڑی کر دے، کسی کے لیے پیچھے کی جانب سے بھی رکاوٹ کھڑی کر دے، اور پھر تو اسے ڈھانپ بھی دے، اس کے بعد اس کے لیے دیکھنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ خدا کسی کو آگے سے بھی روک دے، پیچھے سے بھی روک دے، اور اس کے بعد اسے ڈھانپ بھی دے، تو کیا اس کے بعد اسے کچھ دکھائی دینا چاہیے؟ نہیں دکھائی دینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے یہاں پہ؟ کیا دکھائی دینا اور کیا نہ دکھائی دینا ہے؟ ایک چھوٹا سا مقدمہ علمی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، امید کرتا ہوں کہ بات آپ تک پہنچا سکوں گا۔ عربی میں 4 ایسے لفظ ہیں جن کا معنی اردو میں دیکھنا کیا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو آپ تھوڑی سی توجہ سے سنیں، کیونکہ میں نے اس سے 2 بہت اہم مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ عربی میں 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں، اتفاقاً یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ 4 جو مادے عربی میں استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے نظرہ کا مادہ۔ ہم اور آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نظر،
مثلا کہتے ہیں بھئی اس کو نظر لگ گئی، یا اگر اینک لگنی ہو تو کہتے ہیں بھئی میری نظر کمزور ہو گئی، یہ والی نظر۔ دوسرا مادہ استعمال ہوتا ہے بصر، بصورہ، جس سے اردو میں خاص طور پہ لفظ بصارت یا بصیرت استعمال ہوتا ہے۔ بصارت یعنی دیکھنا، بصیرت یعنی دیکھنا۔ تیسرا مادہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے رآ۔ اس مادے سے اردو میں جو مشہور دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے رائے، جیسے ہمارے یہاں پوچھتے کہتے ہیں بھئی آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، یہ اسی مادہ سے۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اردو میں وہ ہے رؤیت۔ اب یہ جو رؤیت کا لفظ ہے یہ اردو میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن سال میں 3 یا 4 مرتبہ آپ یہ لفظ ضرور سنتے ہیں، خاص طور پر ماہ مبارک کے رمضان کے شروع اور آخر میں سنتے ہیں۔ کس نام سے؟ رؤیت ہلال کمیٹی، ماشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ تو یہ رؤیت ہلال کمیٹی کیا ہے؟ ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، رؤیت یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھنے والی کمیٹی۔ رؤیت کا معنی کیا ہوا؟ دیکھنا۔ چوتھا مادہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں تقریباً اردو میں جو ہم دیکھنا کہتے ہیں وہ مادہ ہے شہیدہ کا، جس سے لفظ شاہد گواہ، مشاہدہ، اردو میں بہت تکلف سے اگر کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ نے مشاہدہ فرمایا، یعنی آپ نے دیکھا، لہذا یہ لفظ بھی کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ دیکھنے۔ شاہد، شاہد گواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے معاملے کو دیکھا ہو، جس نے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شاہد۔ اسی سے شہید ہے، اسی سے شہود ہے۔ اب غور کیجئے گا، عربی میں ان میں فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ میں نے آیت کا مرحلہ بھی آپ کو بتانا ہے اور اس سے 2 اہم مطلب میں نے لینے ہیں۔ نظر عربی میں کہتے ہیں آنکھ کی دیکھنے کی قوت کو، جو آنکھ کے دیکھنے کی قوت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نظر۔ لہذا غور کیجئے گا، آنکھ کی دیکھنے کی قوت سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہو، ہوا صاف ہو، روشنی موجود ہو، تو جو کچھ بھی آپ کی آنکھ کے پردے میں پڑ رہا ہے، جہاں تک پڑ رہا ہے، یہ سب کا سب نظر کہلاتا ہے۔ نظر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خاص چیز کو دیکھنا، اسپیسیفکلی خاص طور پر کسی چیز کو دیکھنا، یہ نظر کے مادے میں استعمال نہیں ہوتا۔ لہذا نظر کہہ کر اگر آپ کسی خاص چیز کو کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو الا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ نظر تو الا وجہ ابی، میں نے اپنے باپ کے چہرے پر نگاہ کی۔ اگر نظرہ کہیں گے تو الا مدد کے لیے چاہیے، ورنہ نظرہ کا مادہ جو ہے اس میں آنکھ کے دیکھنے کی قوت ہے، جہاں تک جو کچھ بھی آپ کی آنکھ میں آ رہا ہے۔ اب غور کیجئے گا، کچھ چیزیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن آنکھ میں آ رہی ہوتی ہیں یا نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے کا پس منظر آپ کو آنکھ میں آ رہا ہے، چاہے آپ دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا، نظر کا مادہ بنیادی طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر دیکھنا مراد ہو، آنکھ کی قوت مراد ہو، لیکن قصد اور ارادہ اس میں شامل نہ ہو۔ مثلا ہم جو سارا دن دیکھتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کسی ارادے سے دیکھ رہے ہوں، آنکھ کھلی ہوتی ہے، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نظر میں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کیا دیکھا، یہ سب نظر میں شامل ہے۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی حل کروں گا، خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کے لیے۔ اس کے مقابلے پہ بصر کا مادہ کیا ہے؟ بصرہ عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پر آپ خاص طور پر کسی چیز کو دیکھیں، خاص طور پر ارادے کے ساتھ دیکھیں، عمدن دیکھیں، اور پھر اس خاص طور پر آپ کے ارادے کے ساتھ بصر، ارادہ، اختیار، اور اگر اس میں تحلیل شامل ہو جائے تو یہ بصیرت بنتی ہے، اگر تحلیل نہ ہو تو بصارت رہتی ہے۔ رآ ایسے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں جو آنکھ سے دیکھا جائے،
اور ایسے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں جو بغیر آنکھ کے دیکھا جائے. بغیر آنکھ کے دیکھا جاتا ہے. اس بدن کی آنکھ کے بغیر دیکھ سکتے ہیں ہم یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں؟ خواب میں. جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی یہ آنکھ سو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ بحث کبھی انشاءاللہ انسان شناسی کی آئے گی تو اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم خواب میں کیسے دیکھتے ہیں جب ہماری آنکھ سو رہی ہوتی ہے، ہم کیسے سن رہے ہوتے ہیں جب ہمارے کان سو رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، لیکن خواب میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آنکھ بند ہوتی ہے. لہذا رؤیت کا مادہ اگر آپ اس آنکھ سے دیکھیں گے اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس آنکھ کے بغیر خواب میں دیکھیں گے تب بھی رؤیت کا مادہ استعمال ہو سکتا ہے. لہذا عربی میں اگر آپ خواب دیکھنے کے لیے نظرہ یا بصرہ استعمال کریں گے تو عربی آپ پر ہنسے گا، کیونکہ عرب میں نظرہ اور بصرہ دونوں کا تعلق آپ کی اس مادی آنکھ سے ہے، جبکہ خواب میں یہ بند ہوتی ہے. لہذا غور کیجئے گا، جہاں کہیں پر بھی قرآن میں خوابوں کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر اللہ نے رؤیت کا مادہ استعمال کیا ہے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور معروف خواب جب آپ نے اپنے بابا سے بیان کیا تو آپ نے کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. اے بابا میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے. اب چونکہ خواب میں دیکھا تھا لہذا وہاں پہ رأیتو کہا، اسی رؤیت کے مادہ سے. شہدہ کا مادہ جو ہے اس کی ڈیٹیلز میں اب آج بیان نہیں کروں گا، وہ انشاءاللہ شہادت کا ایک موضوع ہے جو ہم نے بعد میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے، وہاں پر میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب غور کیجئے گا، ابھی اس مجالس میں میرے لیے جو اہم ہے وہ نظر اور بصر کا مادہ ہے. غور کیجئے گا، نظر کیا ہے؟ آپ کی آنکھ کھلی ہو، آپ چاہے دیکھنا نہ چاہیں، جو کچھ آپ کی آنکھ میں آ رہا ہے اس کا تعلق نظر. جیسے ہی آپ کچھ دیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں نظر ختم ہو جاتی ہے، بصر شروع ہو جاتی ہے. اب غور کیجئے گا، میں ایک فقہی مسئلہ بیان کر دوں اور پھر آگے بڑھوں. وہ فقہی مسئلہ ہمارے نوجوانوں کو درپیش. وہ مسئلہ کیا ہے؟ نگاہ بے نامحرم، نامحرم کی طرف دیکھنا. ایک بہت مبتلا بے مسئلہ ہے. مسئلہ بعد میں بیان کروں گا، پہلے ایک جملہ کہتا چلا جاؤ. یہ یاد رکھے گا، مومن، یہ جو کہا ہے نا کہ نگاہ بے نامحرم شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سنا ہوا ہوگا آپ نے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ تیر چلتا کہاں سے ہے اور لگتا کہاں پر جا کر ہے؟ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. پس جیسے ہی خدا نہ خواستہ میں نے کسی نامحرم پر نگاہ ڈالی تو تیر چلا. تو کہاں سے چلا؟ میری آنکھ سے. اس تیر کی کمان ہے میری آنکھ. جیسے ہی یہ آنکھ کسی نامحرم کو دیکھتی ہے یہ تیر چلتا ہے. اب یاد رکھیے گا، شیطان کوئی بھی کام فالتو نہیں کرتا. شیطان خود ایک موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا اور شیطان شناسی پہ گفتگو کی تو آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان ہوتا کیا ہے. ہم جب بھی شیطان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو معمولاً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک شیطان، ابلیس، جن. ایسا ہی ہے نا؟ ہم شیطان کے نام پہ کیا یاد رکھتے ہیں؟ ایک جن. ہم کہتے ہیں بھئی شیطان، میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا. کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں میں سے، سورہ انبیاء کی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اور اسی طرح سے ہم ہر نبی کے لیے دشمن بناتے ہیں انسان اور جنوں میں سے شیطان. بس شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے اور شیطان جن بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جن شیطان زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے یا انسان شیطان زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ انسان شیطان زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود اپنے اندر شیطان بنے ہوئے ہوں. اگر میں خود شیطان بنا ہوا ہوں
تو پھر جن شیطان کو مجھے بہکانے کی ضرورت؟ یہ سب مطلب ہے، اس پہ جاننے کی ضرورت ہے، بحث کی ضرورت ہے۔ آنکھ میں نے نظر کی نامحرم پر، میری آنکھ کمان بنی، تیر نکلا۔ شیطان میں نے عرض کیا بیکار کام نہیں کرتا، اس کا کوئی تیر ضائع نہیں جاتا۔ تمام نوجوانوں کو، ماں بہنوں کو بھی، خاص طور پر ان بیچاری بچیوں کو کہ جو فیشن کے دھوکے میں آ کر اس نگاہ نامحرم کا سامان مہیا کرتی ہیں، بچیاں ہیں، نادان ہیں، لیکن ان کو بھی پیغام دے رہا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں، نوجوان وہ سارے غور سے سننا۔ آنکھ کمان بنتی ہے، تیر آنکھ سے چلتا ہے مومن جوان کے، اس کا نشانہ قلب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا تیر ہے اور یہ ضائع نہیں جاتا۔ لہذا ایک مومن، امام زمان سے محبت کرنے والا مومن، ایک وہ بچی جو واقعاً امام زمان سے محبت کرتی ہے، یہ یاد رکھنا اگر میں توجہ نہ کروں تو میں اپنی غلطی سے روزانہ اس سے زیادہ تیر امام کے قلب پر پیوست کرتا ہوں جتنے تیر عاشور کے دن امام حسین کے بدن میں پیوست ہوئے۔ خدا جانے، عاشور کو تو ہم روتے ہیں، لیکن اس قلب نازنین پر ہم آنسو نہیں بہاتے جس کو ہماری آنکھیں روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں تیر بھیجتی ہوگی۔ کتنا مجروح ہوگا وہ دل، کتنا مجروح ہوگا وہ قلب۔ لہذا غور کیجئے گا، وہاں پر بھی ہمارے بچوں کو بعض چیزیں غلط پہنچائی جاتی ہیں، متوجہ نہیں ہو پاتے۔ نگاہ پہ نامحرم، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ، وہ کہتے ہیں جی پہلی نظر جائز، ایسے ہی ہے۔ اب اس سے ہمارا نوجوان بیچارہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلی دفعہ جو پڑ گئی اب یہ دیکھتے رہو، کیونکہ یہ پہلی ہے۔ امام کا کلام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، امام کا کلام امام الکلام ہوتا ہے۔ ائمہ نے جو کلام استعمال کیا ہے اس کے اندر ایسی ایسی ظرافتیں موجود ہیں کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب امام نے کیا کہا؟ النظر یا نظرہ، پہلی نظر، نظر کا لفظ استعمال کیا۔ نظر کا معنی کیا ہے؟ جو بے اختیار اور بے ارادہ ہو۔ اب آپ فرض کیجئے کہیں کھڑے ہیں اور آپ مثلا نوجوانوں کے لیے کہوں گا آپ کا رزلٹ آنے والا ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہیں، اب آپ اس پریشانی میں دیکھ نہیں رہے، 1000 نامحرم آپ کی آنکھوں سے گزر جائے، کوئی گناہ نہیں ہے جس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہیں، جس کو آپ دیکھ نہیں رہے، لیکن یاد کر لیں، آپ ذہن میں بٹھا لیں اس کو۔ نظر میں جیسے ہی ارادہ اور اختیار آتا ہے وہ نظر نہیں کہلاتی، وہ بصر ہوتی ہے۔ لہذا جہاں آپ کی نظر میں ارادہ آیا، نظر کا مسئلہ ختم ہو گیا، بصر کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور جہاں سے بصر کا مسئلہ شروع ہوتا ہے وہاں پر پہلی نگاہ بھی حرام ہے۔ حتیٰ وہ مقام بھی کہ فرض کریں کہ میں کسی جگہ کھڑا ہوں، دور سے مجھے کوئی چادر ہلتی ہوئی نظر آئی اور میں نے یہ سمجھا کہ کوئی خاتون آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں، اب غور کیجئے گا کہ میں نے پہلا ارادہ ابتدا ہی ہے کہ میں نامحرم کو دیکھوں، تو اب جو میری پہلی نظر ہوگی وہ نظر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادے کے ساتھ ہے، اختیار کے ساتھ ہے۔ تو جہاں ارادے اور اختیار کے ساتھ تھی اس میں نظر کی بحث ہے ہی نہیں، وہ بصر ہے، اور بصر نامحرم پر چاہے پہلی ہو چاہے دوسری حرام ہے۔ حتیٰ یہاں تک حرام ہے کہ اگر میں نے فرض کیا کہ کوئی خاتون آ رہی ہے، ارادتاً میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا اور نزدیک آ کر پتہ لگا یہ تو اپنی محرم نکل آئی، یہ تو اپنی بہن نکل آئی، یہ تو اپنی بیٹی نکل آئی، میں نے کہا یا اللہ شکر تو نے مجھے حرام سے بچا لیا۔ نہ، اصول میں ایک پوری بحث سے تجری کی، اور علماء کہتے ہیں یہ جو تم نے جرأت کی ہے پروردگار کی بارگاہ میں گناہ کرنے کی، یہ بھی گناہ ہے اور حرام ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، میں بس ایک جملہ بھی کہوں گا، اس موضوع کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن نوجوانوں کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری عصمت اور تمہاری عفت امام کے قلب کی سب سے بڑی قوت ہے۔
لہذا نوجوان میں میرے جتنی عصمت اور عفت اور حیا اور شرم باقی رہتی ہے اتنا خود بخود امام کا قلب مضبوط رہتا ہے. لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ امام کے قلب کی قوت بنو اپنے اندر حیا عفت شرم پیدا کرو، اپنے لیے نہیں اپنے زمانے کے امام کے لیے. اب غور کیجئے گا، بصر کیا ہے؟ ارادتاً دیکھنا کسی چیز کو. میں اگر آپ کو یہاں تک لے آیا، میں نظر کے مادے سے انشاءاللہ، چونکہ اسی نظر سے لفظ انتظار ہے تو میں انتظار کا مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج بصر کے مرحلے پر ایک بات بتاؤں، چونکہ اس کا تعلق ہے غیبت سے، امام کی غیبت کی نوع سے. بس بصر کیا ہے؟ بصر ہے کسی چیز کو خاص طور پر دیکھنا. مثلا میں بزرگوار کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، ارادتاً دیکھوں گا، کیا کہلائے گی؟ بصر. اب غور کیجئے گا، آیت میں جب پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے ان کے آگے کی جانب بھی رکاوٹ قرار دی، ان کے پیچھے کی جانب بھی رکاوٹ قرار دی، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہم لا ینظرون، آنکھ کی بات نہیں کی، آنکھ کی دیکھنے کی قوت کی بات نہیں کی. اگر خدا کہے لا ینظرون اس کا مطلب ہوتا ہے اندھا، جس کی آنکھ کے دیکھنے کی قوت ہی ختم ہو جائے. پس اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کی بات اللہ کر رہا ہے ان کی اللہ نے نظر کو ختم نہیں کیا، ان کی بصر پہ پردہ ڈالا ہے. اب غور کیجئے گا، اب میں یہاں سے روایت بیان کروں گا اور روایت سے آپ کے لیے زمینہ فراہم کروں گا اس چیز کا کہ امام کی غیبت کی نوعیت کون سی ہو سکتی ہے. روایت اس کے جو شان نزول ہے، شیعہ سنی دونوں حوالوں نے لکھا اور دونوں نے کہا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. فرمایا یہ وہ دور تھا جب مکے کی الہی قوت اور مکے کی نبی کی الہی نصرت جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. میں نے ایک ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. یاد رکھیے گا، مکے کے اندر پیغمبر کے لیے الہی نصرت کا نام ہے ابو طالب علیہ السلام، اور مدینے میں پیغمبر کی الہی نصرت کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لہذا جس طریقے سے مولا کائنات نے مدینہ میں پیغمبر کا دفاع کیا اور آپ کی حفاظت کی، ویسے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام نے مکہ میں پیغمبر کی حفاظت کی. لہذا غور کیجئے گا، جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو مکہ پیغمبر کے لیے اتنا غیر محفوظ ہو گیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے، مکہ چھوڑو اور مدینہ جاؤ. اب اس دوران جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اور ابھی پیغمبر نے مدینہ نہیں چھوڑا، تو اب تاریخ کے جتنے بھی بے شرف لوگ تھے جو جناب ابو طالب کی وجہ سے ہمت نہیں کرتے تھے پیغمبر کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی. میرے پاس تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں ابو طالب علیہ السلام کے، لیکن آج چونکہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نوجوان سمجھ جائیں کہ جناب ابو طالب کا کتنا امپورٹنٹ رول رہا ہے اسلام کی بنیاد کو کھڑا کرنے میں. لہذا مکہ میں جب تک جناب ابو طالب تھے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ پیغمبر کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکے، پیغمبر کو کوئی تکلیف پہنچا سکے یا پیغمبر کو کوئی نقصان پہنچا سکے. لیکن جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب جتنے بھی یہ کفار تھے، جتنے بھی یہ مشرکین تھے، ان کی جرأت بڑھ گئی. انہوں نے طرح طرح سے پیغمبر کو اذیت دینا شروع کر دی. لہذا وہ تمام واقعات جو آپ نے کہیں نہ کہیں تاریخ میں پڑھے ہوں گے کہ پیغمبر سجدے میں ہوتے اور کوئی آ کر اونٹ کی اوجڑی آپ کی پشت مبارک پر رکھ دیتا یا کوئی اور غلاظت آپ کی پشت مبارک پر رکھ دیتا. تب یہاں پر ایک جملہ لیکن کہتا چلوں، سمجھتا ہوں ضروری ہے. جتنے واقعات بھی آپ اٹھائیں گے نا، اس زمانے میں جب پیغمبر کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، مکے میں پیغمبر کا دفاع کرنے والا جب کوئی نہیں بچا، سنی شیعہ تمام تاریخیں لکھتی ہیں، تمام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس دور میں پیغمبر کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا،
जनाब सैयदा जिनका सिन उस वक्त तकरीबन 7 या 8 साल था, जनाब सैयदा आगे बढ़ती थी और पैगंबर का दिफा करती, आपकी पुष्ट से उन चीज़ों को हटाती, आपको साफ करती। जनाब सैयदा उस वक्त, अब गौर कीजिएगा, बस जनाब सैयदा की सीरत में दिफाए विलायत पैगंबर के बाद नहीं है, पैगंबर की जिंदगी में भी है। अब अगर मक्का में विलायत नबूवत की सूरत में तन्हा रह जाती है तो वहां पर भी उसकी दिफा करने वाली जनाब सैयदा हैं, और अगर मदीना में पैगंबर के बाद विलायत मौलाए कायनात की इमामत की सूरत में तन्हा रह जाती है तो भी उसकी दिफा करने वाली जनाब सैयदा हैं। अल्लाह लिहाजा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मुदाफ़िए विलायत है। जहां कहीं पर भी विलायत तन्हा नजर आई है, उस विलायत का दिफा करने के लिए जनाब सैयदा हमेशा सामने नजर आई हैं। लेकिन इन्हीं अय्याम में एक दिन क्या हुआ कि पैगंबर मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ रहे और बिल्कुल तन्हाई है, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दूर यही 5 या 6 मशहूर मारूफ मुशरिकीन मक्का खड़े हुए, जिनमें अबू सुफियान, आस बिन वाइल, ये सारे जो अबू जहल, ये सारे नाम मिलते हैं। इन्होंने यह जब देखा कि पूरा खाना काबा खाली है और कोई मदद के लिए आ भी नहीं सकता पैगंबर की, तो उस दिन इनकी जुर्रत बढ़ी। इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जब पैगंबर सजदे में जाएंगे तो हम एक बड़ा पत्थर उठाकर इनके सर पर मारकर पैगंबर को शहीद कर देंगे। अब क्या हुआ, जब पैगंबर सजदे में गए तो उनमें से एक को उन्होंने कहा जाओ तुम जाकर पैगंबर के सर पर पत्थर मारो। वो पत्थर लेकर चला और जहां पर पैगंबर नमाज पढ़ रहे थे, जब वहां पहुंचा तो पत्थर हाथ में लिए हुए मार नहीं रहा। वो जो पीछे खड़े हुए हैं उन्होंने कहा भाई पत्थर मारता क्यों नहीं है? वो जो पत्थर लेकर गया है वो कह रहा है कि मुझे पैगंबर नजर नहीं आ रहे, पत्थर कहां मारूं? तवज्जो कीजिएगा। एक वो जो पीछे खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई तेरे सामने है, मारता क्यों नहीं है? जो नजदीक खड़ा हुआ है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझे पैगंबर दिखाई, बस खुद को दिखाई दे रहा था या नहीं दे रहा था, लेकिन जो चीज खास तौर पर देखना चाहता था परवरदिगार ने वहां पर्दा डाला। बस पैगंबर को देखने से परवरदिगार माने हुआ और उसको पैगंबर दिखाई नहीं दिए। इन्होंने उसको कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, वापस आ जा। फिर दूसरे को भेजा, कहा तू जा। वो पत्थर लेकर गया। अब जब वो लेकर वहां पहुंचा तो पत्थर लिया हाथ में खड़ा है, मार नहीं रहा। अब ये पीछे वाले कह रहे हैं भाई मारता क्यों नहीं है? वो कह रहा है मुझे पैगंबर नहीं आ रहे, नजर दिखाई नहीं दे रहे, कहां मारूं पत्थर? जब 2 या 3 मर्तबा कोशिश कर ली तो ये याद रखिएगा, ये ऐसे सख्त दिल कुफ्फार थे, इतने सख्त दिल मुशरिक थे, मोजज़ा अपनी आंखों से देख रहे थे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि यह कहते हुए गए कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है, ये कहकर चले गए। फिर भी पैगंबर पर ईमान नहीं लाए। अब मुझे उनसे गरज नहीं है, जो चीज मैंने आपको अब तक पहुंचानी है वो ये कि गौर कीजिएगा, क्या पैगंबर पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहे थे? दिखाई दे रहे थे। जो पैगंबर की जान का कष्ट करके पैगंबर को नुकसान पहुंचाने की नीयत से पैगंबर के नजदीक आ रहा था, खुदा ने उसके आंखों के सामने, उनसे कौन सी आंखें? नजर नहीं, उसकी बसारत के सामने अल्लाह ने पर्दा डाल दिया और वो पैगंबर को जब देखने की कोशिश कर रहा था तो पैगंबर मौजूद होते हुए भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। बस अब गौर कीजिएगा, यहां से कुरान में गैबत का एक तस्वुर हमें समझ में आता है कि एक गैबत कुरान ने हमें ऐसी बताई है कि ये पॉसिबल है अल्लाह के लिए कि कोई हुज्जत खुदा लोगों के दरमियान रहे लेकिन उनकी नाअहली की वजह से परवरदिगार उनकी बसीरतों और बसारतों से उसको छुपा ले। बस इसका माना क्या हुआ? पॉसिबल है कि कोई हमारे दरमियान रहते हुए भी हमें दिखाई ना दे।
کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اور کون سی غیبتیں ہیں کہ جو قرآن نے بیان کی ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس میں سے جو امام کی غیبت ہے اس کی کیفیت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ غیبت کی نوعیت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے بہت سارے سوال خود بخود حل ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے غیبت کی نوعیت سمجھ میں آ جائے تو خود بخود یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے انتظار کس طریقے سے کرنا ہے، ہم سے کس طریقے کا انتظار مانگا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی یاد رکھے گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی ایک مشہور معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا افضل ترین عبادت امام زمان علیہ السلام کے فرج اور ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ اب جو افضل العبادہ ہے امت کی، پیغمبر کی سب سے افضل عبادت، ہمیں اس کا اگر طریقہ ہی نہ معلوم ہو تو کیا ہم انجام دے سکتے ہیں؟ انجام نہیں دے سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عبادت صحیح معنی میں انجام دیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے انتظار کرنا کیسے ہے۔ لہذا غیبت سمجھ میں آئے گی تو انتظار سمجھ میں آئے گا، اور پھر انشاءاللہ جو باقی مطالب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کا جو دن ہے تاریخ انسانیت کا سیاہ ترین دن ہے۔ کل جو سورج عاشور کے دن غروب ہو رہا تھا نا، اس نے جو مظالم اور جو مصائب دیکھے وہ اپنی جگہ سخت ترین مصائب تھے۔ عاشور کی سورج نے زمین پر بہترین افراد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسی سورج نے جناب علی اکبر کا لاشا، جناب قاسم کا لاشا، جناب عباس کا لاشا، حتیٰ جناب علی اصغر کا لاشا بھی دیکھا۔ اسی سورج نے دیکھا کہ کس طرح سے منافقین کا گروہ امام حسین کو بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا تھا۔ اسی سورج نے دیکھا کہ امام کی پشت پر بیٹھا شمر کند خنجر کی ضربتوں سے حضرت کے سر کو جدا کر رہا۔ پھر اسی سورج نے دیکھا کہ آپ کے سر اطہر کو نیزے پہ بلند کیا گیا۔ پھر اسی سورج نے دیکھا کہ آپ کی شہادت کے بعد کچھ بے شرف لوگ گودال میں آئے اور حضرت کے جنازے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے میرے مولا کا عمامہ اٹھا لیا، کسی نے میرے مولا کے پیروں کی نالین چرا لی، کسی نے میرے مولا کے بدن پر سے لباس اتار لیا۔ اور بجدل وہ ملعون ہے کہ جس نے جب امام کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی اور انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، اور جب اس ملعون سے حضرت کے ہاتھ سے انگوٹھی نہ اتری، اس ملعون نے اپنا خنجر نکال کر مولا کی انگلی کو قطع کیا تاکہ وہ انگوٹھی اتار سکے۔ لیکن کیا بس ہو گیا؟ نہیں عزیزوں، عاشور کے سورج نے آخری چیز جو دیکھی تھی وہ یہ دیکھی تھی کہ اسی کربلا میں گھوڑوں کی نال بندی کرائی گئی، اور جس گودال میں میرا مولا کا جسد اطہر موجود تھا، اس گودال میں گھوڑوں کو ایک جانب سے دوسری جانب تک دوڑایا گیا، پھر دوسری جانب سے پہلی جانب دوڑایا گیا۔
اس گودال میں کیا قیامت گزری میں نہیں جانتا، لیکن میرے زمانے کا امام اپنے مظلوم جد کو یہ کہہ کر سلام کرتا ہے، میرا سلام ہو میرے اس مظلوم جد پر کہ جس کا جسم کربلا کی ریت کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا، میرا سلام ہو اپنے اس مظلوم جد پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں جانب آ گئی تھی اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب چلی گئی تھی۔ ہاں عزادارو، عاشور کے سورج نے یہ سب کچھ دیکھا، لیکن رات میں شام غریبہ میں جو ہوا وہ عاشور کے سورج نے تو نہیں دیکھا، لیکن جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا اس نے ان خیموں کی راکھ دیکھی جو سادات کا خیمہ تھا، اس نے ان بیویوں کو سربرہنا دیکھا جنہیں کبھی کسی نے سربرہنا نہ دیکھا تھا۔ اور ابھی 11 محرم کی صبح کو بیبیاں اپنے آپ کو جمع کر رہی تھیں، اتنے میں ملعونوں کو گنج شہداء کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ارے ایک قیامت اور ہے جو 11 محرم کو آنے والی ہے، ارے سب بیبیوں کے سامنے ان کے عزیزوں کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھایا جا رہا ہے۔ خدا ام فروا کی خیر ہو، ارے میری بیوی کے سامنے ان کے بیٹے قاسم کے سر کو کاٹا جا رہا ہے، ام لیلا کے سامنے علی اکبر کے سر کو کاٹا جا رہا ہے، جناب زینب کی آنکھوں کے سامنے آن و محمد کے سر کو کاٹا جا رہا ہے، جناب عباس اور ان کے بھائیوں کو سروں کو کاٹا جا رہا ہے، نیزوں پر سوار کیا جا رہا ہے، اور بیبیاں جب ماتم کر رہی ہیں تو انہیں تازیانے مار مار کر چپ کرایا جا رہا ہے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے تم روتے کیوں ہو؟ ارے ہم شہادت پر نہیں روتے ہیں، ہم پیغمبر کے گھرانے کو روتے ہیں، ہم ان بیبیوں کو روتے ہیں جنہیں رونے نہیں دیا گیا۔ بس ابھی قیامت ختم تو نہیں ہوئی، ابھی بیبیاں اپنے عزیزوں کے لیے رو رہی تھی، اتنے میں بے کجاوا اونٹوں کو لایا گیا، رسیوں کو لایا گیا۔ ارے جناب زینب نے کہا میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گے، کہا پھر ان سب کے ہاتھ پس گردن آپ کو باندھنے ہوں گے۔ ارے بی بی نے ہاتھوں کو باندھنا شروع کیا، آخر میں جناب زینب کے ہاتھوں کو بھی باندھا گیا۔ مجھے نہیں معلوم بندھے ہوئے ہاتھوں سے بیبیاں بے کجاوا اونٹوں پر کیسے سوار ہوئی ہوں گی، لیکن عزیزو ان ظالموں نے ایک ظلم یہ بھی کیا کہ ان اونٹوں کو گنج شہداء میں وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے۔ ارے بیبیاں جب اس مقام پر پہنچی تو اتنا تڑپ تڑپ کر رونا شروع کیا کہ بیبیوں کی آوازوں سے اونٹ اپنے مقام پر ٹھہر گئے۔ جتنا اونٹوں کو مارا جاتا وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتے، لیکن ان ملعونوں نے اونٹوں کو بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ اب جب بیبیوں نے دیکھا کہ یہ اونٹوں کو بیٹھنے نہیں دیں گے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ پسے گردن بندھے خود کو اونٹ کی پشت سے زمین پر گرانا شروع کیا۔ ارے بیویاں روتی ہوئی اپنے عزیزوں کے لاشوں پر ماتم کرنے لگی، لیکن جناب زینب دوڑتی ہوئی اس گودال میں گئی جہاں جناب امام حسین کا جسد اطہر پڑا تھا۔ ارے اب جو بھائی کے لاشے کو میری بیوی نے نزدیک سے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہنے لگی واہ محمدہ، واہ بتا، واہ مصیبتہ، یا رسول اللہ آ کر اپنے حسین کو دیکھے۔ ارے میرا ماں جایا جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، کس طرح سے اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ المقتول اعضا، جس کے اعضا کو کاٹ دیا گیا ہے، وہ بناتک سبایا، اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر
کر کر لے جا رہے ہیں. بس عزادارو ایک مرتبہ آگے بڑھی, بھائی کے جسد اطہر کو اپنی آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان, اے پروردگار ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, منتقم زہرا, امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. اس وبا کرونا کی جو منحوس وبا دنیا میں ہے, بار الہ اس کا جلد از جلد خاتمہ فرما. مومنین کو بالخصوص اور تمام مسلمین کو بالعموم اس سے اپنی حفظ و امان میں رکھ. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. جہاں جہاں دنیا میں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن, اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ کی رہبریت, حشد شابی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.